بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم، مضمون اسلامیات، ہفتہ نمبر 3، پیریڈ نمبر 8۔ تاریخ ہے 27 اپریل 2021 اور دن ہے منگل۔ اس پیریڈ میں بچوں ہم نے سبق فتح مکہ کی پڑھائی کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کتاب کا صفحہ نمبر 28 کھول لیجئے۔ پڑھائی شروع کرنے سے پہلے حسب معمول یہی آپ سے کہوں گی کہ ہائی لائٹر لے لیجئے یا ایک پینسل لے لیں، جو امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو نظر آتے ہیں ان کو ہائی لائٹ یا انڈر لائن کرتے جائیں، کیونکہ ابھی جو آپ کے پیپر ہونے جا رہے ہیں ان پیپرز میں اس سبق کی پڑھائی میں سے بھی MCQs شامل ہوں گے، تو آپ تمام اہم نکات کو انڈر لائن کر کے زبانی یاد کر لیجئے۔ تو چلیں پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ یہ جو سبق فتح مکہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈال رہا ہے، تو چلیں پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ پس منظر کیا تھا، یعنی فتح مکہ کی وجہ کیا بنی؟ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ دونوں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ عرب قبائل جس فریق کے ساتھ ملنا چاہیں مل جائیں۔ قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا، یعنی ساتھی بن گیا، حمایتی بن گیا، جبکہ بنو بکر نے قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ پرانی دشمنی کی بنا پر بنو بکر نے بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ نے مجبوراً خانہ کعبہ میں پناہ لی، لیکن بنو بکر نے حرم میں داخل ہو کر بنو خزاعہ کا خون بہایا۔ قریش مکہ نے بنو بکر کا بھرپور ساتھ دیا۔ ہم نے پڑھا تھا صلح حدیبیہ میں کہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس میں ایک شرط یہ تھی کہ 10 سال تک دونوں فریقوں میں جنگ نہیں ہوگی۔ تو دو قبیلے جو تھے پرانی ان میں دشمنی چلی آ رہی تھی، قبیلہ بنو خزاعہ اور بنو بکر، ان میں سے ایک مسلمانوں کا حلیف بن گیا اور ایک قریش کا۔ تو انہوں نے ایک دوسرے پہ جب حملہ کیا تو یہ وجہ فوری طور پہ بنی فتح مکہ کی آغاز کی۔ بنو خزاعہ کے ایک وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ قریش اور بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور خانہ کعبہ کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مدد کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ کی طرف بھیجا اور درج ذیل 3 شرطیں پیش کیں کہ ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ اتمام حجت یعنی فیصلہ کن بات ہو جائے، آخری دلیل بھی جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ ایک شرط تھی بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دیں، دوسری تھی بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، تیسری شرط تھی معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کریں۔ قریش مکہ نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری شرط قبول کر لی، یعنی جو معاہدہ ہوا تھا حدیبیہ کا اس سے دستبردار ہو گئے کہ ہم معاہدہ ختم ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ جلد ہی قریش کو اپنی بد عہدی کا احساس ہو گیا، یعنی وعدہ توڑنے کا احساس ہو گیا، معاہدہ توڑنے کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر مدینہ منورہ بھیجا تاکہ حدیبیہ کے معاہدے کی پھر سے تجدید کرے۔ تجدید کرنا یعنی نئے سرے سے اس کو طے کرنا۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد وہ کئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملا، لیکن صلح کی تمام کوششوں میں ناکامیوں کے بعد ابو سفیان مکہ مکرمہ واپس لوٹ گیا۔ اسلامی لشکر کے مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، تاریخیں ہیں، انڈر لائن کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، اپنے اہل و عیال سمیت ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے۔ وہ مقام جحفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی راستے میں مدینہ کی طرف آتے ہوئے ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے جحفہ۔ وہاں پہ
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ منورہ بھیج دیا اور خود لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری پڑاؤ مرز زہران میں تھا۔ یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، مکہ کے قریب ہے جگہ، مدینہ سے سفر کر کے جائیں تو مکہ کے قریب جو ایک مقام ہے اس کا نام ہے مرز زہران۔ یہاں سے مکہ مکرمہ تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ جگہ آگ روشن کی۔ قریش کو لشکر اسلام کی روانگی کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ تحقیق کے لیے انہوں نے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا۔ اس تجسس میں ان کا گزر مرز زہران میں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ کی حفاظت پر جو دستہ متعین تھا یعنی مقرر تھا، انہوں نے ابو سفیان وغیرہ کو دیکھ لیا اور پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی۔ ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور ایمان لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کا نظارہ آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آگے بچوں صفحہ پلٹ لیجئے، صفحہ نمبر 30 کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت دی اور فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان ہے، یعنی اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہتھیار ڈال دے، مسجد حرام میں داخل ہو جائے یعنی خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے یا اپنا دروازہ بند کر لے، اس کو بھی امان ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے مکہ مکرمہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امان کا پیغام لوگوں کو دیا اور قریش مکہ کو بتایا کہ ان میں مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے لڑنے کے لیے قریش کے کچھ نوجوان آئے جو معمولی سی جھڑپ میں قریباً 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے کوہ صفا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ مسجد حرام میں داخلہ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار اور مہاجرین کے ساتھ مسجد حرام کے اندر تشریف لائے، حجر اسود کو چوما اور اپنی اونٹنی پر بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خانہ کعبہ کی چابی لی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کمان سے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تمام بت گرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی اور باہر تشریف لائے۔ قریش مسجد حرام میں صفیں باندھے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے بعد قریش سے فرمایا، قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے اچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، یعنی کوئی پوچھ گچھ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے قریش مکہ کو معاف کر دیا اور خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو درگزر اور رحم دلی سے
قریش مکہ بھی ایمان لے آئی۔ یہاں تک بچوں ہماری یہ پڑھائی ہو گئی ہے سبق فتح مکہ کی۔ تو دوبارہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، تمام امپورٹنٹ پوائنٹ کو انڈر لائن کر کے اس کو زبانی یاد کیجیے گا ان کو، اس سبق میں سے بھی اور پچھلے جو 2 اسباق ہیں ان میں سے بھی، کیونکہ جو آپ کے ایم سی کیوز ہیں وہ سبق کی پڑھائی میں سے بھی آئیں گے مشق کے علاوہ، ٹھیک ہے؟ مشق میں جو ہیں وہ تو ہیں جو آپ نے پچھلے 2 سبق پڑھ لیے، اس کی جو مشق میں ایم سی کیوز ہیں وہ بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو شروع سے میں آپ سے کہتی آئی ہوں کہ انڈر لائن کر لیں امپورٹنٹ پوائنٹس، تو وہ آپ نے لازمی ایک جو 2 دفعہ خود پڑھائی کرنی ہے اس کے دوران میں کر لینے ہیں اور زبانی یاد کر لینے ہیں، آ سکتے ہیں ان میں سے آپ کے ابھی جو ایگزامز ہو رہے ہیں اس کے اندر۔ تو 2 دفعہ پڑھائی لازمی اس سبق کی بھی آپ کریں گے تاکہ آپ کے ذہن میں پوری جو یہ پڑھائی ہے اس کے ساری چیدہ چیزیں ذہن نشین ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔